تیسری دنیا کے مالدار افراد کو درپیش چیلنجز اور مسائل۔ اس ویڈیو میں ہم چند مسائل اور مشکلات کا ذکر کریں گے جس سے تیسری دنیا کے مالدار اور امیر افراد دوچار ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ویڈیو مشینی آواز میں ریکارڈ کی جا رہی ہے تو اس میں تلفظ کی غلطیاں ممکن ہیں۔ جدید مالی خدمات تک محدود رسائی۔ تیسری دنیا کے مالدار افراد کو اکثر ان جدید مالی خدمات تک رسائی حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں دستیاب ہوتی ہے۔ بینک اور مالی ادارے اکثر دولت کے انتظام، سرمایہ کاری کے مشورے اور اسٹیٹ پلاننگ جیسے معاملات میں محدود تجربہ وسائل رکھتے ہیں۔ اس محدودیت کے باعث ان کے لیے اپنی دولت کو مؤثر طریقے سے سنبھالنا اور بآنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مواقع ضائع ہو سکتے ہیں اور مالی نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اقتصادی عدم استحکام اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ۔ تیسری دنیا کے ممالک میں اقتصادی عدم استحکام، کرنسی کی قیمت میں کمی اور افراط زر جیسے مسائل عام ہیں۔ مالدار افراد کو اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان چیلنجز کا مستقل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنی دولت کو مختلف کرنسیوں اور علاقوں میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک پیچیدہ اور خطرناک عمل ہو سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے دولت اپنے ملک میں رہنے کی بجائے پہلے سوئٹزرلینڈ، سنگاپور جاتی تھی اور اب امارات منتقل ہو رہی ہے۔ زیادہ ٹیکس اور پیچیدہ ٹیکس نظام۔ بہت سے تیسرے دنیا کے ممالک میں مالدار افراد پر زیادہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اور ٹیکس نظام اکثر پیچیدہ اور غیر شفاف ہوتا ہے۔ اس سے مالی بوجھ بڑھ جاتا ہے اور انہیں ٹیکس کی منصوبہ بندی اور قانونی مشورے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ اس نظام کو بہتر طریقے سے سنبھال سکے۔ جو لوگ ایمانداری سے ٹیکس دینے کے خواہشمند ہوتے ہیں انہیں بھی مشاورتی افراد اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کام اور وہ کام کرے، جس کے نتیجے میں لوگ اپنے ٹیکس کو بچانے کے حوالے سے بلیک میل ہو جاتے ہیں اور پھر بدعنوانیوں کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک غلطی غلط بیانی کا سالوں تک حساب دینا پڑتا ہے اور خاندان کے اتحاد اور عزت کے برقرار رکھنے میں مشکلات پیش آتی آوے۔ ذاتی حفاظت کے خطرات۔ تیسری دنیا کے مالدار افراد کو اغوا، بھتہ خوری اور چوری جیسے خطرات کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ مخصوص افراد ان کی دولت کی وجہ سے انہیں نشانہ بناتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی اور ان کے خاندان کی ذاتی حفاظت کے بارے میں مسلسل فکر لاحق رہتی ہے۔ اس خطرے کے باعث انہیں بھاری رقم نجی سیکیورٹی پر خرچ کرنی پڑتی ہے اور اکثر ملک سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ جائیداد اور اثاثوں کی حفاظت۔ کمزور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کرپٹ قانونی نظام کی وجہ سے اثاثوں کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مالدار افراد کو اپنے اثاثوں کو چوری، دھوکہ دہی، غیر قانونی قبضے سے بچانے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس غیر محفوظ کے باعث مالی نقصانات ہو سکتے ہیں اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندانی توقعات اور ذمہ داریاں۔ تیسرے دنیا کے مالدار افراد پر اپنے خاندان کے افراد کو مدد فراہم کرنے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ثقافتی توقعات انہیں اپنے رشتہ داروں کو مالی مدد فراہم کرنے، خاندانی کاروباروں کی فنڈنگ کرنے، خاندان کے افراد کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے ادائیگی کرنے کی ذمہ داری دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری مالی دباؤ پیدا کر سکتی ہے اور خاندان کے اندر اختلافات کا باعث بن سکتی ہے۔ سماجی تنہائی اور حسد۔ دولت اکثر ایسی سماجی تنہائی کا باعث بنتی ہے جہاں آمدنی کی تفاوت نمایاں ہوتی ہے۔ مالدار افراد اپنے ہم عصروں سے منقطع محسوس کر سکتے ہیں اور انہیں دوسروں کی حسد ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان سماجی معاملات کی وجہ سے اعتماد کی کمی، تعلقات میں دراڑیں اور تنہائی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ بدعنوانی اور بیوروکریٹک رکاوٹیں۔ تیسرے دنیا کے ممالک میں کاروبار چلانا اکثر بدعنوانی، رشوت ستانی اور بیوروکریٹک پیچیدگیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔ مالدار افراد کو معاہدے حاصل کرنے، پرمٹ حاصل کرنے، غیر منصفانہ مقابلے سے بچانے کے لیے رشوت دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف کاروبار کے اخراجات میں اضافہ کرتا ہے بلکہ انہیں قانونی اور اخلاقی خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ نئی نسل اس قسم کے کاموں سے بیزار ہے کر ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہے۔ قانونی تحفظ اور جائیداد کے حقوق کی کمی۔ ناقص قانونی ڈھانچے اور حقوق جائیداد کے کمزور نفاذ کی وجہ سے اہم چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں۔ مالدار افراد معاہدوں کو نافذ کرنے، دانشورانہ املاک کی حفاظت کرنے، اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ اس قانونی تحفظ کی کمی کے باعث مالی نقصانات ہو سکتے ہیں اور مزید سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام اور پالیسی میں تبدیلیاں۔ حکومت کی پالیسیوں میں اچانک تبدیلیاں سیاسی عدم استحکام کا کاروبار کی کارروائیوں اور ذاتی دولت پر اہم اثر پڑ سکتا ہے۔ مالدار افراد کو مسلسل بدلتے ہوئے قوانین کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے کاروبار اور سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ان ممالک میں کو طویل مدت کی منصوبہ بندی نہیں ہوتی۔
دولت جمع کرنے میں اخلاقی چیلنجز مالدار افراد کو اپنی دولت جمع کرنے برقرار رکھنے سے متعلق اخلاقی الجھنوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماحولیاتی اثرات، مزدور کے حقوق اور سماجی عدم مساوات جیسے مسائل منافع کے مقاصد اور اخلاقی لحاظت کے درمیان تنازع پیدا کر سکتے ہیں۔ ان الجھنوں کو دور کرنے کے لیے کاروباری مفادات اور سماجی ذمہ داری کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مالدار افراد جس انداز سے نفع کماتے ہیں تو انہیں اس بات پر بھی ضمیر آواز دیتا ہوگا کہ فراوانی آ نہیں سکتی بغیر ناانصافی کے۔ ایک نمایاں کردار میں نجی زندگی کا تحفظ دولت اکثر عوامی نظروں میں ایک بلند سطح کی نگرانی لاتی ہے۔ مالدار افراد کو ایک ایسے معاشرے میں اپنی نجی زندگی کو برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جہاں ان کے ہر اقدام کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس نجی زندگی کی کمی کے باعث دباؤ، بے چینی اور عوامی نظروں میں رہنے کی مستقل ضرورت پیدا ہو سکتی ہے۔ دولت کے تحفظ کے ساتھ خیرات کرنے کا توازن مالدار افراد کو اکثر اس بات کا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو خیراتی مقاصد کے لیے کتنی مقدار میں مختص کرے اور کتنی مقدار میں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرے۔ جہاں سماج کو واپس دینے کی خواہش ہوتی ہے، وہاں اپنے دولت کے طویل مدتی تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ خاندانی میراث اور جانشینی۔ جانشینی کی منصوبہ بندی کی پیچیدگیاں خاندان کے اندر دولت اور قیادت کی منتقلی کے لیے منصوبہ بندی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ دولت مند افراد کو مناسب جانشینوں کے انتخاب، وارثوں کے درمیان ممکنہ تنازعات کو سنبھالنے اور اپنی میراث کو محفوظ رکھنے کی پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنا چاہیے۔ یہ مسائل محتاط منصوبہ بندی کے بغیر خاندانی تنازعات اور دولت کے کٹاؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ طاقت کی محرکات کا توازن دولت، اثر و رسوخ اور سماجی ذمہ داری کے درمیان توازن کا انتظام کرنا نازک ہے۔ دولت مند افراد کو اپنے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کمیونٹی کی توقعات پر پورا اترنا اور خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اس توازن کے عمل میں محتاط غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں اکثر مشکل فیصلے کرنا شامل ہوتا ہے۔ نسلی فرق میں دولت کے انتظام میں فرق دولت کے انتظام میں نسلوں یعنی جنریشنز کے درمیان فرق، توقعات اور نظریات میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ چھوٹے نسلی گروہ نئے مقاصد کو ترجیح دے سکتے ہیں جیسے پائیداری سماجی اثرات، جبکہ پرانے نسلی گروہ دولت کے تحفظ اور روایتی کاروباری عادات پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں۔ یہ تھے چند مسائل۔ امید ہے مزید مسائل معلوم کرنے میں آپ کا تعاون جاری رہے گا۔ ان مسائل پر گفتگو اور حل کی کوشش کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل پر انگریزی میں بشیر جمعہ لکھ کر تلاش کریں۔